الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، قرآن کریم کی سورۃ النحل کی یہ آیت جو آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، قرآن حکیم کی یہ جامع ترین آیت ہے جس کے اندر ایک پورے مسلمان کی ساری زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے، بچپن سے لے کے مرنے تک، قبر تک کی ساری زندگی کو اللہ نے اس ایک آیت کے اندر بیان کیا. اور جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر بھی یہ آیت ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. تقریباً 1300 سال یا 1400 سال سے یہ آیت خطبہ جمعہ کا بھی حصہ ہے. اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی ایسی ہے کہ جو فصاحت و بلاغت میں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. نوح علیہ السلام کا جو طوفان نوح آیا تھا اور اس طوفان کی کیا کیفیت تھی، اس کے بعد کے کیا احوال تھے، رب العالمین نے صرف ایک آیت سورہ ہود کی اس کے اندر بیان کیا. قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اس ایک آیت میں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کے سارے واقعے کو اللہ نے ذکر کر کے رکھا. قرآن کریم کی ایک خصوصیت قرآن کے اندر اللہ نے بیان کی، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب. اسی کا مظہر ہے یہ آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو اسلام کے خلیفہ بھی کہلائے جاتے ہیں، ثانی عمر کہلائے جاتے ہیں، اپنے دور حکومت میں انہوں نے پورے عالم اسلام میں جمعہ کا خطبہ لکھ کر بھجوایا اور اس کے اندر یہ آیت بھی شامل تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اور اس وقت سے پھر آج تک یہ تواتر کے ساتھ یہ آیت خطبہ جمعہ کے اندر پڑھی جاتی ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو کافر حیران تھے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر. یہ کیا کتاب ہے، کیسی کتاب ہے کہ جس نے ایک ہی جملے کے اندر ساری کی ساری کائنات انسانی کی زندگی کو سمیٹ کر رکھ دی. اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا.
یعنی اس آیت میں 3 مثبت چیزیں اور 3 منفی چیزیں ہیں جن چیزوں سے روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل۔ آپ جانتے ہی ہوں گے امر حکم کرنے کو کہا جاتا ہے، بات کے عمل درآمد کروانے کو لازمی سمجھے جانے پر حکم دیا جاتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مشورہ دیتا ہے یا اللہ رائے دے رہا ہے، مسلمان عدل سے کام لے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم کر رہا ہے۔ اب عدل کا لغوی معنی ہے وضع الشیء، ہر چیز کو اس کے محل کے اندر رکھنا۔ اور پوری کائنات کا نظام آپ دیکھیں، اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو ٹھیک ٹھیک صحیح انداز میں چلایا۔ یہ عدل ہے اللہ کا۔ سورج کا آنا، ستاروں سیاروں کا آنا جانا، زمین و آسمان کا نظام، یہ اللہ کے عدل پر مبنی ہے۔ کشش ثقل کا ہونا، زمین کے مظہروں کا ہونا، نظام شمسی کا ہونا، ستاروں اور سیاروں کا ہونا، اس یونیورسل ٹروتھ کا ہونا، یہ سارا اللہ کی نشانیوں پر اور اس کی قدرتوں پر منحصر جو ہے معاملہ، یہ سارا کا سارا عدل ہے۔ اس کو نوامیس القوم کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی سنتوں کے مطابق ہر چیز اپنے وقت کے مطابق چل رہی ہے۔ سورج ہے ہر روز نکلتا ہے، پھر شام کو غروب ہوتا ہے، چاند رات کو آتا ہے، کبھی ان میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ دن ہوتا ہے تو رات نہیں ہوتی، جب رات آئے گی تو دن چلا جائے گا۔ آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر ایک سیارے نے یا ایک ستارے نے اپنی جگہ سے حرکت چھوڑ دی، اپنے مدار سے گردش کرنا چھوڑ دیا، اس کو تبدیل کر لیا، تو نظام عالم تباہ ہو جائے اس تکوینی دنیا میں۔ لیکن اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق عادت اللہ جاری ہے، دن و رات کا آنا جانا صدیوں سے جاری ہے۔ ہواؤں کا نظام، بارشوں کا نظام، زمین سے کھیتی کے اگنے کا نظام، ماں کے پیٹ سے بچے کے پیدا ہونے کا نظام، پھر ماں کے دودھ پینے کا نظام، پھر بڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقتور بنانا، پھر بڑھاپا دینا، پھر موت دینا۔ یہ نوامیس القوم میں سے عادت اللہ یہی ہے، سنت اللہ یہی ہے۔ ہمیشہ سے اللہ نے عدل سے کام لیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مرد نے بچوں کو جنم دینا شروع کر دیا ہو عورتوں کی جگہ کے اوپر۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ ماں کے دودھ پلانے کی جگہ پر باپ دودھ پلانا شروع کر دے۔ یہ اللہ نے عادتیں بنائی ہیں، طریقہ بنایا، سنت بنائی ہے۔ اور اسی چیز کا انسانوں کو حکم دیا کہ یأمر بالعدل، آپ بھی عدل سے کام لیں، عدل و انصاف سے کام لیں، کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں۔ اور فرمایا کہ عدل صرف اس چیز کے اندر نہیں کہ آپ عدل بالمسلمین، یعنی فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، آپ عدل کریں المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں، نہیں، فرمایا کہ عدل ہر ایک کے ساتھ کریں۔ بعض دوسری جگہ پر سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی مخالفت، کسی انسان کے آپ کا خلاف ہو جانا، کسی کے ساتھ آپ کے معاملات کا درست نہ ہونا، آپ کو اس بات پر کمی آبادہ نہ کرے کہ آپ اس کے ساتھ عدل کا معاملہ نہ کریں۔ یعنی مخالف بھی ہو تب بھی عدل و انصاف کرنا لازمی ہے۔ اگر کوئی آپ کے خلاف ہے، آپ کی مخالفت میں ہے، تو اس کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، فرمایا عدل کرو اس لیے کہ وہ تقوی کے قریب ہے۔ یعنی اگر آدمی متقی ہے، صاحب تقوی ہے، اپنے آپ کو متقی کہلاتا ہے، یہ سمجھتا ہے، تو اس کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، عدل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ انصاف سے کام نہیں لیتا،
اگر وہ ظلم کرتا ہے، اگر وہ تشدد کرتا ہے، ناجائز لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ متقی نہیں ہے اللہ کے ہاں وہ کامل مسلمان نہیں ہے کہ جو متقی ہو، جو تقوی والا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے، جو متقی ہے، جو احکامات کو مانتا سمجھتا ہے، وہ عادل ہوگا، ہر معاملے کے اندر عدل و انصاف سے کام لینے والا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ عدل کو چھوڑ بیٹھے، انصاف کو چھوڑ بیٹھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ میں نے بتا دیا اللہ خود عادل ہے اور پوری کائنات کا نظام عدل و انصاف پر چلایا جا رہا ہے، تو اس لیے اللہ لوگوں کو بھی عدل کا حکم کرتا ہے۔ خطبہ جمعہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا، تو اللہ عدل کا حکم کرتا ہے کہ کبھی کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی موقع پر ناجائز بات کرنے کی اجازت نہیں، عدل و انصاف سے ہٹ کر کام کی اجازت ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمائی یأمر بالعدل والاحسان، احسان کرنا۔ احسان کہا جاتا ہے خود سراپا نیکی بن کر، خود سراپا بھلائی بن کر دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرنا، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا۔ ایسا کبھی دیکھا نہیں گیا کہ آدمی خود سراپا بھلائی نہ ہو، خود نیکی کرنے والا نہ ہو اور وہ اٹھ کر اصلاح کا جھنڈا بلند کر کے دوسروں کی اصلاح شروع کر دے۔ اس پر کبھی نتیجے کو مرتب ہوتے نہیں دیکھا، رزلٹ کو مرتب ہوتا نہیں دیکھا گیا۔ اگر آدمی خود مصلح نہیں ہے، خود اصلاح یافتہ نہیں ہے، خود تزکیہ اس کا نہیں ہے اور وہ دوسروں کو درست کرنے کی فکر میں ہے، اللہ کی سنت میں یہ دیکھا نہیں گیا کہ اس سے کوئی آدمی اصلاح والا بن جائے۔ جتنے لوگ یا جتنی تنظیمیں یا تحریکیں دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتی ہیں، اس سے پہلے خود کو اصلاح کے دائرے میں ڈالنا ضروری ہے، خود کی اصلاح ضروری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں کتنی کتابیں لکھی گئی، اگر آپ سیرت کو پڑھیں تو کتنی تحریریں رسول اللہ کے زمانے میں لکھی گئی، کتنی تقریریں قلم بند کی گئی، کچھ بھی نہیں تھی۔ صحابہ کرام کردار نبوی کو دیکھتے تھے، رسول اللہ کو دیکھ کر اپنا تزکیہ کرتے تھے، اللہ کے رسول کے اٹھنے کو دیکھ کر اٹھتے تھے، بیٹھنے کو دیکھ کر بیٹھتے تھے۔ یعنی احسان یہ تھا کہ رسول اللہ اپنا نمونہ ان کے سامنے رکھتے اور وہ اس نمونے کو اڈاپٹ کرتے تھے، اللہ کے رسول کے کردار کو وہ دیکھتے تھے، سیکھتے تھے۔ یہ اصل میں احسان، احسان کا ایک معنی نیکی کرنا بھی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کی جائے، بھلائی کرنا بھی احسان ہے۔ احسان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی احسان کرے اور آپ اس کے ساتھ بڑھ کر احسان کریں، یعنی اس کے مقابلے میں دگنا احسان اس کے ساتھ کرتے ہیں، یہ بھی احسان کا معنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان کیا، لہم الحسنى وزیادہ، احسان کرے، حسنہ کرے اور اس میں زیادتی کرے۔ زندگی گزارتے ہوئے اگر آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، آپ اس احسان کے بدلے میں دگنا احسان اس پر کریں، یہ بھی قرآن کریم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور احسان کا ایک اور مطلب مشکات کی حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث جبرائیل، بڑی مشہور حدیث ہے۔ جبرائیل امین نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، مرتبہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ جس طرح یا تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔
دو کیفیت پیدا ہو جائے، یا تو آدمی عبادت میں اس قدر خشوع لائے، یہ سمجھے کہ میری ہر عبادت کو اللہ دیکھ لے، یا یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تیسری چیز اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمائی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنا۔ اس معاملے میں بھی ہمارے اندر توازن نہیں ہے، نہ مناسبت ہے۔ ہمارے تعلقات دور والوں سے بہتر ہیں اور قریب والوں سے بگڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر جو دیوار والا ہے، جس کے ساتھ دیوار شریک ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات درست نہیں ہیں، اور 4 گلیاں چھوڑ کر 5ویں گلی میں گھر جو ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، چچا زاد کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں، باہر کی ہر آدمی کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں۔ اس میں اخلاق کی بھی آزمائش ہے۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ کسی بڑے کے سامنے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنے سینئر یا بوس کے سامنے بالکل جو ہے وہ عجز و انکساری کا پیکر بنے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جی ہاں ہاں جی سر کی بات کرتے ہیں، اور وہی ایک لمحے کے بعد اپنے ملازم پر فرعون بنے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ اپنے سے کم تر اور اپنے سے چھوٹے کے ساتھ مہذب انداز میں پیش ہیں۔ اخلاق کی بلندی یہ ہے جو یعنی وہ کیفیت پیدا ہو جائے انسان کے اندر کہ جس کیفیت کا تقاضا اللہ رب العزت نے طلب کیا، یعنی اللہ کے ڈر کی کیفیت۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نازعات 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو شخص میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس چیز سے ڈر گیا، یعنی یہ اللہ کے خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے انسان کے اندر، پھر اس کیفیت کی وجہ سے انسان اپنی زبان کے اندر، اپنی اٹھنے بیٹھنے اور عادات و اطوار کے اندر شائستگی لائے، یہ اخلاق۔ اور فرمایا ایتاء ذی القربى، قریبی رشتہ داروں کو، صرف قریبی رشتہ داروں سے مراد نسب کے رشتے نہیں ہیں، خاندان کے رشتے مراد نہیں ہیں، بلکہ نسبی رشتوں کے ساتھ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کے لوگ بھی ذوی القربہ میں شامل ہیں۔ جس فیکٹری میں، جس ادارے میں، جس علاقے میں آپ کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی ذوی القربہ ہیں۔ جس جگہ آپ جاتے ہیں، ملتے ہیں کسی سے، اس وقت اتنی دیر کے لیے وہ ذوی القربہ ہے جتنی دیر آپ اس کے ساتھ ہیں، اور ان سب کے ساتھ سلوک کرنا۔ قیامت والے دن ایک الگ سے مستقلاً سوال ذوی القربہ کا کیا جائے گا، الگ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے ذوی القربہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اہل محلہ کے ساتھ، قریبی عزیزوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بدترین پڑوسی وہ ہے، بدترین پڑوسی وہ ہے کہ جو کسی دوسرے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ بعض جگہ پر اس کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بھی قرار دیا گیا۔ اسی جگہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا محلے والا کوئی بھی آدمی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، فیملی کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے،
یا اپنے بچوں کو اس محلے سے لے جائے کہ اس شخص کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائے۔ فرمایا ایسا شخص بدترین شخص ہے۔ یہ ذوی القربہ میں سارے آتے ہیں، صرف نسب کا رشتہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ چلنے پھرنے والا ہر بندہ، جتنی دیر آپ اس کے ساتھ ہیں اتنی دیر میں ذوی القربہ ہے۔ قیامت والے دن مستقل الگ سے ذوی القربہ کے بارے میں سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر آپ طرز عمل دیکھیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ام المومنین کی سہیلیوں کے ساتھ بھی امام الانبیاء وہی شفقت فرماتے تھے جو ام المومنین خود اپنی سہیلیوں کے ساتھ کرتے۔ جب بھی گھر میں کوئی اچھی چیز بناتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی ان چیزوں کے ہدایہ بھیجا کرتے تھے کہ میری اہلیہ جو ہے وہ ان عورتوں کے پاس ہدیے اور تحفے بھیجتی تھی، تو میں بھی اپنی اہلیہ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے پاس وہی ہدیے اور تحفے آج بھی بھیجتے۔ یہ ایتاء ذی القربہ، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، اور اس کے اندر یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اب تین چیزیں وہ ہیں جن چیزوں سے منع کی۔ ینہا کا مطلب روکنا، فحشا کا مطلب فحاشی، یعنی ایسی چیز۔ انسان کے اندر اللہ نے دو جذبے رکھے، جذبہ بہیمیہ اور جذبہ ملکوتیہ، یعنی انسان درمیان کے اندر ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں مشترک ہیں، وہ چیزیں اس کو حیوان کے ساتھ ملاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو اس کو فرشتے کے ساتھ ملاتی ہیں۔ اگر وہ توازن ختم کر دیا جائے تو انسان صرف نام کا انسان رہے گا، در حقیقت وہ حیوان بن جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی الفاظ میں اور کئی طریقوں سے بیان کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فحشا، کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرنا منع ہے۔ اسلام نے اس کو جائز نہیں کیا۔ آدمی بے حیائی کی بات کرے یا بے حیائی کا عمل کرے، دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا والمنکر، وینہا عن الفحشاء والمنکر، جن تین چیزوں سے روکا گیا اس میں دوسری چیز منکر ہے۔ منکر ہر اس برائی کو کہتے ہیں کہ جس کو عقل انسانی غلط قرار دے۔ جیسے اگر آپ پوچھیں کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے، ہر آدمی کی عقل آپ کو جواب دے گی کہ جھوٹ بولنا درست نہیں ہے، کرپشن کرنا درست نہیں ہے، بد کلامی کرنا درست نہیں ہے، تو یہ منکر ہیں ساری چیزیں۔ تو اللہ نے ان منکرات سے بھی منع کیا۔ ہر وہ کام جس کو انسان کی عقل بھی درست نہیں سمجھتی، اللہ نے اس کام سے بھی منع کیا کہ یہ منکرات برائیاں ہیں، ان برائیوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اور تیسری چیز والبغی، بغاوت سے بغی نکلا ہے۔ بغاوت بھی یہی چیز ہے کہ حد اعتدال سے نکل جانا، سرکشی کے اندر داخل ہو جانا، یعنی انسان کا سرکش بن جانا، احکامات کو چھوڑ دینا، اللہ کے اور اس کے رسول کی احکامات کی اطاعت سے نکل جانے والے کو باغی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جیسے حکومت کوئی قانون بنا دے، کوئی عدلیہ قانون بنا دے اور آدمی اس قانون کو کھلے عام چیلنج کر دے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ اس قانون کا باغی ہے، یہ ریاست کا باغی ہے۔ اسی طرح اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی شریعت کو نہ ماننا، یہ سر عام ان احکامات کو روندنا، یہ بغاوت پر محمول ہے۔ اللہ نے اس بغی سے بھی منع فرمایا، فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اسی طرح خطبہ جمعہ کے اندر دوسری چیز رسول اللہ پر درود ہوتا ہے،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت پڑھی جاتی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا. اس کا مطلب ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو اللہ اور اس کے ملائکہ امام الانبیاء پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی صلاۃ بھیجو، سلام بھیجو امام الانبیاء کی ذات اقدس پر. تیسری خطبہ جمعہ کی اہم ترین بات، اس میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، چاروں خلفاء کا تذکرہ خصوصاً ہوتا ہے. اللہ اللہ فی اصحابی کے ساتھ، یا ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی. یہ خطبہ جمعہ کی جو کہ بات تیسری بات یہ ہے کہ خطبے میں صحابہ کرام کی بات ہوتی، اور صحابہ کرام عادل ہیں. عادل کہا جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اندر سچائی ہو، انصاف ہو، احترام ہو، وقار ہو، راست باز شخص ہو. شریعت کی اصطلاح میں ساری خصوصیات والے کو عادل کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام ساری کی ساری جماعت عادل. اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام لے لے کر ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، نام لے لے کر جنت کے ٹکٹس دیے ہیں ان لوگوں. اور 1400 سال بعد یا 1300 سال بعد چند لوگ ان کے اوپر مقدمے دائر کر کے فیصلہ کرنا شروع کر دیا. تاریخ کی کتابوں کو دیکھ کر یاد رکھیں کہ یہ وہ بے حرمہ انسان ہیں، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو رسول اللہ کے فیصلوں کے خلاف کھڑے ہیں. یہ اس مقدس جماعت. اب ہمارے پاس قرآن کریم ہے، ہمیں کس نے بتایا یہ قرآن؟ ہمارے سامنے تو کوئی دلیل نہیں ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے؟ اگر صحابہ کی عمارت کو ہٹایا جائے، صحابہ کی بنیاد کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو اسلام کا بھی خاتمہ. یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے اولین مخاطب تھے، جنہوں نے قرآن رسول اللہ سے سیکھا اور پھر پوری کائنات میں اس کو پہنچایا. یہ خطبہ جمعہ کی تیسری بات ہے. اللہ کے رسول نے اس میں ایک حدیث بھی بیان کی، آپ حدیث بھی سنتے ہوں گے. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. اس کا ترجمہ کروں گا اور ختم کریں گے. فرمایا رسول اللہ نے لوگوں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کی قسم میرے صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانوں کو بند رکھا. میرے صحابہ کے معاملے میں آپ کی زبان سے کبھی کوئی تنقید نہ آئے. لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو ہدف تنقید نہ بنانا. کبھی غرض کہتے ہیں تیر کی مشق کرنے کے لیے ایک مخصوص وہ نشان لگایا جاتا ہے جس میں تیر کی پریکٹس کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد کبھی بھی انہیں ہدف تنقید نہ بنانا، ان کی باتوں پر اپنے فیصلے صادر نہ کرنا، ان کے اعمال اور اقوال پر اپنی بات نہ لانا. اس لیے یہاں پر من بعدی، میرے بعد، کہ اگر میرے سامنے اگر کسی نے میرے صحابہ کی بات کی تو میں اس کا خود جواب دوں گا. ہم میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی زبان درازی نہ کریں. پھر آگے اس کی وجہ بتائی، فمن احبہم فبحبی احبہم. ہاں جو محبت کرتا ہے میرے صحابہ سے، فبحبی احبہم، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. میری محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے حقیقت میں وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. یعنی میرا بغض، مجھ پر تنقید کرنا، مجھ پر بات کرنا، اب وہ کر تو نہیں سکتا، پھر نتیجہ یہ ہے کہ وہ میرے صحابہ کے خلاف زبان کو استعمال کرتا ہے. یعنی اللہ کے رسول ایسی بات صحابہ کے بارے میں فرما گئے
کہ قرآن و حدیث میں ایک معیار دے کر دے کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے حقیقتاً وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے حقیقتاً وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ خطبہ جمعہ ہم اکثر پڑھتے ہیں، تو اس لیے آج جمعۃ المبارک کے خطبے کی 3 اہم ترین باتیں بیان کی۔ پہلی آیت ان اللہ یأمر بالعدل، 3 باتوں کا حکم، 3 باتوں سے روکا گیا۔ دوسری آیت میں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور تیسری حدیث میں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک ریڈ لائن بتا دی کہ یہ صحابہ کرام، یہ عادل لوگ، یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، کہ حق یہی لوگ ہیں۔ ان کے بعد فرمایا کہ حق کی نئی راہ ہی نہیں ہے، انہی کے اوپر خود اللہ کے رسول نے فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اطاعت کرو گے، جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔